بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کی 12ویں جماعت کا جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے پھر وطنیت کی طرف۔ یہ سبق مولانا صلاح الدین احمد نے لکھا ہے اور یہ خاص تناظر میں ہے کہ پاکستان کا جب قیام ہوا تو مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے امت کا تصور پیش کیا اور وطن کے تصور کو رد کیا اور یہ کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ لیکن جب قیام پاکستان ہوا اور ایک وطن حاصل ہو گیا تو ان میں تطبیق کے لیے، ان میں مطابقت کے لیے یہ بات کی گئی اور یہ وضاحت کی گئی کہ اس سے مراد کیا ہے اور جو مسلمانوں کا تصور امت ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ مولانا صلاح الدین احمد جو کہ 1902 میں پیدا ہوئے اور 1964 میں ان کی وفات ہوئی، بنیادی طور پہ صحافت سے وابستہ تھے، ادب سے وابستہ تھے۔ ادبی دنیا نام کا ایک بہت ہی معروف رسالہ تھا، اس کے ایڈیٹر رہے۔ پھر ان کا ایک اور اہم کارنامہ اکیڈمی پنجاب ہے اور جس کے تحت اردو کی بہت قدیم اور نادر کتابیں شائع کی گئی اور انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے کہ اردو کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں تو وہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل اس جذبے سے سرشار تھے جو وحدت ملت کا جذبہ تھا، اور اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا، لیکن بالآخر یہی جذبہ ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور ایک گہرا راز ہے جسے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں۔ بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موزوں بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یا اس کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہماری وطنیت اور ملیت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے۔ اس پہلے پیراگراف میں انہوں نے اسی بات کی وضاحت کے لیے انداز اپنایا ہے، اور یہ ایک اچھے مضمون کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ پہلے پیراگراف میں آپ اس کا تعارف کروا دیتے ہیں جو بات آپ آگے تفصیل سے کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش سے مراد ہے پیدائش، بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر، یعنی 25 سال پہلے، ربع کا مطلب ہے چوتھائی حصہ، اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے۔ استخفاف یعنی اس کا مخالفت ہونا۔ لیکن جب مفکر پاکستان نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راسکماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی، یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ اقطاع، قطع زمین یعنی زمین کا ٹکڑا، تو مراد یہ ہے کہ جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، کیا پاکستان ان کے لیے بننا تھا، یا جو جہاں جہاں پورے بر صغیر میں مسلمان موجود تھے۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راسکماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی، یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر راسکماری تک اور دریائے جمنا تک آباد تھے۔ اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا اور عبدالحمید ثانی نے بھی، جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر پاکستان علامہ اقبال نے بھی، کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ یہاں جن جن بڑی شخصیات کی بات کی گئی ہے وہ پین اسلامزم کی تحریک ہے
یعنی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں ان کے اندر وحدت ہو اور وہ ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بات کی گئی ہے۔ ایک بات بالکل صاف اور عیاں ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے اس جہان کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں وہ آپ کو میں بعد میں جو فرہنگ ہے اس سے بتا دوں گا، لیکن مجموعی طور پہ اس پیراگراف میں جو بتائی جا رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ اقبال تصور اور فکر کی خیال کی جو منزل پہ تھے جب وہ ملت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب عملیت پسندی میں آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی دعوت دی۔ تاسیس کرنا بنیاد رکھنا، اساس سے ہے لفظ، اور تشکیل کرنا یعنی بنانا۔ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اس میں اس کو شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اس میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی کہ ایک الگ وطن کا تصور ان کے ذہن میں تھا کہ ایک خطۂ زمین بھی حاصل کیا جائے، اس لیے کہ تصور امت جو وابستہ ہے وہ زمین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں وہ ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جو تشکیل پاکستان ہوئی وہ ایک خاص جغرافیہ بھی چاہتی تھی، اور جب یہ جغرافیہ ہمیں میسر آ گیا تو پھر ہمیں سوچ بچار کرنا ہے کہ ہمیں آگے اس کو کس طرح سے لے کے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دیں۔ یعنی زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، حاکمیت اعلیٰ اس کی ہے، اور اس کے احکامات نافذ کرنے کے لیے انسان بروئے کار لائے جائیں گے۔ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاق گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی رجت ایک حقیقت پسندانہ رجت تھی۔ رجت سے مراد ہے واپسی، یعنی وہ جو امت سے وطن کے تصور کی طرف واپس آئے اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک حقیقت پسندانہ واپسی تھی۔ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کی حاجت تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر یا پھیل کر یا بٹ کر اسے آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ گویا ایک خطۂ زمین ضروری تھا۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی۔ یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے، لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہوئے یعنی فائدہ حاصل کرنا یا فیض اٹھانا، ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار میں سے ہو کر نکلتا ہے اور اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔
اس فوز عظیم کی طرف، اس عظیم فلاح کی طرف جانے کا راستہ جو کہ مومن کی منزل ہے، وطن ہی سے ہو کے گزرتا ہے۔ جب ہم اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ایک وطن حاصل کر لیتے ہیں، اور جو کہ ہم نے کر لیا، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو دیگر تمام فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ اب جب اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے ہمیں پاکستان کی صورت پہ یہ خطہ زمین مل گیا، تو اس کی حفاظت کرنا ہماری بنیادی ضرورت اور ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے مواقع بھی ملیں گے، ہم اعلائی کلمت اللہ بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ضعف پہنچا، ضعف سے مراد ہے کمزوری، یعنی وطن کسی طریقے سے اگر کمزور ہوتا ہے تو نہ ہم بچیں گے اور نہ ہماری مسلمانی، اور خاکم بدہن، یہ کہا جاتا ہے جیسے اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، یا میرے منہ میں خاک، کوئی بری بات جب کہنی ہو تو اس سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے۔ ملت اور خاکم بدہن، ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا، یعنی اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو در حقیقت پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ نقصان میں آتی ہے۔ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں کہ جب ہم نے ایک ملک حاصل کر لیا ہے تو اس کے بعد جو مفاد ہے امہ کا، امت کا، وہ اور ملک کا یا وطن کا، وہ ایک ہی ہو گیا ہے، اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے کہ اگر ہمارا وطن ترقی کرتا ہے تو ہماری امت ترقی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، اور وہ ہے 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری۔ اس وقت تعداد 1 کروڑ تھی جب مضمون لکھا گیا، آج اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جو اقلیتیں ہیں پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں، ان کے لیے بھی ہمارے اندر احساس ذمہ داری بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو۔ مراد یہ ہے کہ چونکہ پاکستان جب اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا، اسلام کے نام پہ پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، تو جو اقلیتیں تھیں وہ دینی اعتبار سے تو اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھی، لیکن جب اس جغرافیے میں وہ موجود ہیں اور اس کے فلاح و بہبود میں برابر کی حصے دار ہیں، اور تمام تر جو فوائد ہیں وہ مسلمان اور دیگر اقلیتیں تمام میں یکساں تقسیم ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وطن سے محبت کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو اور نہ ہمیں یارائے انحراف، یعنی نہ وہ ایک ایسی سوچ ان کے درمیان وطن کی محبت کی ہو کہ جس سے نہ وہ باہر نکل سکتے ہوں اور نہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہوں، یعنی وطن کی محبت بنیادی حیثیت رکھتی ہو، یہ قدر مشترک ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔
یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا، اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں گے اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں گی۔ اب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو برلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے، ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ ان کی کتاب تصورات اقبال سے لیا گیا ہے، اور اگر ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بنیادی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وطن کیا ہے، ایک جغرافیہ جو کہ مغرب کا تصور تھا، اور امت کیا ہے، اسلام کا تصور کہ جو جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کر تمام تر جہاں جہاں پہ بھی کلمہ گو موجود ہیں وہ ایک امت کا حصہ ہیں۔ اور جو پاکستان جب بن گیا تو جب اقلیتیں ہیں جتنی بھی یہاں پہ، ان کو اور ہمیں مسلمانوں کو آپس میں مشترک رہنے کے لیے اور ایک واضح نصب العین رکھنے کے لیے وطن دوستی کا، وطن سے محبت کا تصور یہ ایک لازمہ بنتا ہے۔ اور جب ہم وطن سے محبت کر رہے ہیں تو در حقیقت ہم علامہ اقبال ہی کی اس سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جو ملت کے تصور سے وابستہ تھی، اور جس کے نتیجے میں علامہ اقبال نے جنہیں ہم مفکر پاکستان کہتے ہیں، ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا۔ یہ وہ تمام تر سبق ہے کہ جو ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی مشق کی کیا صورتحال ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے اردو کے شعبے کے جناب طالب حسین طالب جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے سوال جواب اس کے مرتب کیے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ اس کے شیئر کروں گا، اور اس سے آپ کو زیادہ بہتر طور پہ اس سبق کی تفہیم بھی ہو جائے گی اور آپ امتحانی نقطۂ نگاہ سے تیاری بھی کر سکیں گے۔ سبق کے مشقی سوالات آپ کی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ یہ جو سوالات ہیں ان کے مختصر جواب دیا کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو اس وقت نوٹس آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو ہو بہو اسی طریقے سے نقل کریں، بلکہ اس کا مفہوم سمجھ کے آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 سطروں یعنی لائنوں کا جواب ہونا چاہیے۔ مشقی سوالات میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے؟ اب اس کا جواب یوں بنتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کے دل صرف اور صرف وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے، یعنی مسلمان نہ صرف بر صغیر بلکہ تمام دنیا میں ایک ملت کی صورت میں منظم ہونے کی کوشش میں تھے۔ اس بڑے جذبے اور کام کے تحت وہ بر صغیر میں اپنے لیے کسی ملک یا خطے کا تصور نہ رکھتے تھے، مگر آخر کار یہی جذبہ ان کے کام آیا اور 2 قومی نظریے کی صورت میں انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور پاکستان کی صورت میں ایک ایسا ملک حاصل کیا جو قومیت کی بجائے وحدت ملت کے تصور پر قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہمارا قومی نصب العین کیا ہے؟ اس کا جواب یوں بنے گا کہ مصنف کے مطابق کسی قوم کے لیے کسی خطے یا زمین کا ٹکڑا جس پر وہ اپنی تہذیب و روایات، عقیدے اور نظریے کے مطابق زندگی بسر کر سکے لازمی ہے۔ اسلامیان ہند نے ملک پاکستان اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ ہم بر صغیر کے دوسرے لوگوں سے انہی بنیادوں پر مختلف تھے اور رہیں گے، لہٰذا اب ہمارا قومی نصب العین نہ صرف اس ملک پاکستان کے جغرافیے کی حفاظت ہے بلکہ اپنی تہذیب و روایات، سماجی نظام، اسلامی اصولوں، جمہور کی فلاح و بہبود اور ترقی و خوشحالی کا حتی الامکان حصول ہے۔ تیسرا سوال، قومی نصب العین کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟
انفرادی حیثیت میں ہر شخص کو دیانت و خلوص، محنت و مساوات سے کام لینا ہوگا۔ کسی بھی معاشرے میں افراد ترقی ہی بالآخر قومی ترقی کا باعث قرار پاتی ہے۔ اجتماعی حیثیت میں ہمیں صرف اور صرف قوم اور ملک کے مفادات کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ کوئی ایسا عمل جو ملکی اور قومی مفادات سے ٹکراؤ یا وقتی ترقی و خوشحالی کا باعث ہو، نقصان دہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہمیں پاکستان کا تصور کس نے دیا؟ جواب بنتا ہے کہ شاعر مشرق، حکیم الامت اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال وہ زندہ جاوید ہستی ہے جنہوں نے الہ آباد کے تاریخ ساز خطبے میں بر صغیر کے شمال مشرقی کونے میں ایک قومی وطن کی تشکیل کا تصور پیش کیا۔ بقول مصنف، شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اسی میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی۔ یعنی اقبال کو ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کا حل شاعری سے زیادہ عملی سیاسیات اور ایک الگ وطن کے قیام میں نظر آیا۔ اگلا سوال ہے، اقبال نے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ کیوں مبذول کی؟ جواب بنتا ہے، علامہ اقبال شاعر اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی دانشور اور رہنما کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ دراصل انہوں نے ملت اسلامیہ کے زوال کی وجوہات، مغرب کی قومیت پرستی یعنی نیشنلزم اور اس کے نتیجے میں ہونے والی عظیم جنگوں کی پیش بینی اور خاص کر انگریزوں کے بر صغیر سے چلے جانے کے بعد ہندوستان میں مسلم اقلیت کے مستقبل کے سوالات کے عملی حل کے لیے سیاست میں قدم رکھا اور آخر کار قیام پاکستان کا تصور بھی پیش کیا۔ اگلا سوال ہے، اقبال کا تصور پاکستان اس کے آفاق گیر تصور ملت سے کیوں نسبت نہیں رکھتا تھا؟ اس کا جواب یوں بنتا ہے کہ علامہ اقبال شاعر، فلسفی اور مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ بر صغیر کی عملی سیاسیات میں بھی ایک اہم رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ کسی شاعر اور فلسفی کا جہان معنی بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن حقائق کی دنیا جہان تخیل سے مختلف اور تلخ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے پہلا زینہ طے کرنا لازمی ہے۔ اقبال جیسے شاعر کے لیے تصور پاکستان وہ پہلی سیڑھی ہے جو وسیع تر تصور ملت کے لیے لازمی ہے۔ ایک طویل جدوجہد اور فکر کے بعد اقبال یہ جانتے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی نجات ایک الگ ملک کے حصول ہی میں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مفصل جوابات تحریر کریں۔ الف سوال ہے، مضمون میں مصنف نے کن اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے؟ ایک ضمنی طور پہ بات کر دوں کہ یہ جو لفظ ہے نون، کاف، الف اور تے اور اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اس کا تلفظ نکات ہے اور اس کی جو واحد ہے اس کا وہ ہے نقطہ، نون کش والے کاف اور تے اور ہے سے۔ نقطہ کی جمع نکات یعنی اہم بات، کوئی پوائنٹ۔ اور جہاں دوسرا لفظ آتا ہے نون دو نقطوں والا کاف، الف اور توئے یعنی نقات، تو وہ پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کا واحد نقطہ ہے۔ نون دو نقطوں والا کاف، توئے اور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ یعنی کوئی نشان۔ تو سوال یہ ہے کہ مضمون میں مصنف نے کن اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے؟ جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ اس سبق کے اہم ترین نکات یوں ہیں کہ تصور وطن اور تصور ملت دو متضاد باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں۔ حقیقی طور پر ہر مسلمان کسی ملک کا باشندہ ہوتا ہے۔ تصور وطن کے بغیر اسلام محض رہبانیت بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی تصور کے تحت علامہ اقبال نے عملی سیاسیات میں قدم رکھا اور اسی تصور کے تحت پاکستان کا قیام ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد ہم پر لازم ہے کہ اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں اور پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوق دلوائیں۔ ہماری وطن دوستی اور اسلام دوستی مثالی ہو، یہ نہ ہو کہ اس سے دوسرے ملکوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات میں رکاوٹیں پیدا ہوں۔ اگلا سوال ہے، پاکستان کا قیام بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری تھا؟ جواب،
جب تک مسلمان بر صغیر کے حکمران تھے انہیں اسلام اور دینی اقدار کے تحت زندگی گزارنے میں کوئی مشکل درپیش نہ تھی، بلکہ اکثر ادوار میں ہندو جیسے سعودی عرب، ایران، ترکی، مصر سمیت بہت سے عرب ملکوں سے خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد پاکستان ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اپنی افرادی قوت، ٹیکنالوجی، جغرافیائی حیثیت اور مختلف پیشہ ورانہ امور کے باعث نہایت اہم اور مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، بقول مصنف ہم کیوں کر اعلی کلمت اللہ کر سکیں گے؟ جواب: قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہر مسلمان کی زبان پر تھا۔ مسلمان غیر خدا کے آگے ہرگز نہیں جھکتا۔ وطن عزیز کے حصول اور قیام کے بعد بظاہر ایسی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی جو ہمیں اسلامی تصور حیات کو اپنانے سے روک سکے۔ اسلامی تصور حیات میں حصول تعلیم، اخلاقی معیارات، سماجی اقدار، معاشی ترقی، آزادی اظہار، خواتین کے سماجی حقوق، اقلیتوں کے مساوی حقوق، غرض ہر وہ معیار شامل ہے جس کو آج کی مہذب دنیا اپناتی نظر آتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ اس کا جواب ہے کہ یہ شعر علامہ محمد اقبال کا ہے۔ علامہ اقبال اپنے پہلے دور شاعری میں وطن پرست تھے اور ہندو مسلم اخوت و مساوات کے قائل تھے، مگر 1902 کے بعد یورپ میں تعلیم اور سیر و سیاحت نے انہیں یورپی نظام فکر کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ یورپ ان دنوں شدید وطن پرستی یعنی نیشنل ازم کا شکار تھا۔ اس تعصب کا نتیجہ جنگ عظیم اول اور دوم کی صورت میں صاف ظاہر ہے، لہٰذا علامہ اقبال مسلمانوں کو ایک ہی لڑی میں پروئے تسبیح کے دانے سمجھتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پس اقبال کی شاعری میں اتحاد ملت اور تصور مرد مومن۔ امید ہے کہ جو مشقی سوالات آپ نے پڑھے ہیں ان سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو گئی ہوں گی، اور اگر اس کے باوجود آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ پوسٹ کر سکتے ہیں، یا میں آپ کو ای میل دے دیتا ہوں سبق کے آخر میں، اس پہ آپ اپنے سوالات بھیج بھی سکتے ہیں اور میں اگلے لیکچر میں اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔